اقرأ بسم ربک الذی خلق الی آخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء دین و حفاظ کرام، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس علاقے کے جو معزز علماء اور کبار علماء ہیں، ان کی محنتوں کا اگر ہم ذکر کرنا چاہیں تو وقت بہت تنگ پڑ جائے گا۔ ہم سب بس شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سب نے محنت کی ہے اور ہم سبوں کو سورہ فاتحہ اور کلمہ پڑھنا آتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن کمی کوتاہی ہمارے اندر بھی ہے۔ پڑھنے کے بعد جب پڑھانے کا موقع ملا تو جو بڑے تھے اس مدرسے میں، انہوں نے رہنمائی فرمائی اور شیخ الحدیث وغیرہ آتے جاتے وہ بھی اصلاح فرماتے، تو محسوس یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں اب بھی کمی ہے۔ مدرسے سے نکلنے کے بعد اسکول میں پڑھانے کا موقع ملا اور 10ویں اور 9ویں جماعت میں الحمدللہ ہندی کی تعلیم دی، وہاں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تلنگانہ میں دینی تعلیمی بورڈ کے تحت ادارہ وفاق المکاتب چلتا ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم یہ سب سرپرست ہیں۔ انہی کی ذمہ داری میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بہترین مکتب چلتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے قریب میں ہی تربیتی کیمپ لگ رہا ہے، جہاں حفاظ کو، علماء کو اور ائمہ کو نورانی قاعدہ پھر سے پڑھایا جائے گا۔ آ کر بہت خوش ہوا اور فارم ڈال دیا۔ 1 مہینے کا نظام تعلیم تھا جس میں نورانی قاعدہ باضابطہ طور پر، یعنی 3 دن 1 دن میں ہڑبڑی بنی، 1 مہینے میں جو ہردوئی سے فارغ التحصیل تھے اور نورانی قاعدے میں حیدرآباد کے بڑے مدرسے میں استاد مقرر ہیں، وہ تشریف فرما تھے۔ 1 مہینے وہیں تھے وہ، یعنی اپنا مدرسہ نہیں گئے، تو آ کر بھی جاتا رہا اور نورانی قاعدہ مکمل پھر سے پڑھا ہردوئی کے طرز پر، اور 98 99 99 نمبر حاصل کیا۔ 3 نمبر اس میں ملتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بعد 4 سال تک مکتب پڑھایا اور ممتاز مدرس کا ایوارڈ بھی مجھے ملا، اللہ کا فضل ہے، تلنگانہ لیول پر، صوبے لیول پر۔ وہاں سے یہ سیکھنے کو ملا، ہر مہینے وہ بلاتے تھے، اس میں قاری صاحب تشریف فرما ہوتے تھے۔ بچوں کو نمبر 1 نہیں مارنا چاہیے۔ جب کلہا بدار آیا اور جب مجبور ہوا کہ یہاں رہنا پڑے گا یا وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں نے یہی کہا تھا کہ مسجد کی ذمہ داری میں کتنا نبھا پاؤں مجھے نہیں معلوم، لیکن بچوں کی ذمہ داری الحمدللہ اور انشاءاللہ نبھاؤں گا میں۔ 25 طلبہ تھے، آج 100 سے زائد طلبہ ہیں جو 15 سال تک کے بچے ہیں، اور بڑے 35 سے 40 سال والے بھی 25 ہے، اللہ کا فضل ہے، جس میں ماسٹر صاحب وغیرہ اور ماسٹر ڈگری ہولڈر وغیرہ بھی ہیں۔ بچے ڈریس کوڈ کے ساتھ آئیں گے، اور جیسے حضرت نے کہا کہ غلطیوں پر بچوں کو نہ ماریں، غیر حاضری پر بچوں کو نہ ماریں، زیادہ نہ ڈانٹیں ڈپٹیں، بلکہ ان کے گارجنوں کو آپ بلائیں، سرپرستوں کو طلب کریں اور ان کو بتائیں کہ بچے نے غیر حاضری کی ہے، 1 دن کی غیر حاضری پر 1 ہفتے کی تعلیم خراب ہوتی ہے۔ اس میں نظام یہ ہے مکتب کے منظم مکتب میں، وہ مسلسل نورانی قاعدہ نہیں پڑھاتے ہیں۔ 4 کسی منظم مکتب میں 5 الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں، موضوع، وہ الگ الگ طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے۔ جیسے تختی نمبر 1 اگر مہینے میں ہے تو تختی نمبر 1 کے بعد تختی نمبر 2 نہیں ہے، تختی نمبر 1 کے بعد پہلا کلمہ عقائد ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جائے گا اور ترجمہ بھی پڑھایا جائے گا، اور کلمے میں ان کو یہ سمجھا دیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہیں، اور جو محمد رسول اللہ میں محمد ہے یہ ہمارے پیغمبر ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم تک تعلیم پہنچی ہے۔ اقرأ بسمی میں یہی محنت ہے۔ آپ علماء ہیں، عالم دین، آپ سمجھتے ہیں اس کو۔ یہاں ابھی یہ ہے کہ منظم مکتب کو ہم کیسے چلائیں۔ بچہ آپ کے پاس آیا ہے، ان کو تختی نمبر 1 سمجھانا بھی ہے،
یعنی مفرد کس کو کہتے ہیں اور کلمے کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھانا ہے، صرف رٹانا نہیں ہے۔ بہت چھوٹا بچہ ہے تو آپ منظم مکتب میں شامل نہ بھی کریں تو چلے گا، وہ 4 سال 5 سال کا ہے تو آپ اس کو اس میں مت داخل کیجیے، آپ کا امتحان خراب ہوگا۔ 40-50 بچے ہیں تو جو 8-9 سال کے بچے ہیں آپ ان کو شامل کیجیے اور ان کو اس منظم میں آپ رکھیے۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا، بعد میں جب بچے سب قابل ہوئے تو جیسے حضرت نے کہا کہ ایک ہی مسجد میں یا ایک ہی مکتب میں 3-4-5 مدرس ہوتے ہیں، الحمدللہ میری مسجد میں بھی، میرے مکتب میں بھی 3 مدرس تھے۔ سب مدرس کو الگ سے پہلے تربیت دی جاتی ہے، نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور پھر سرپرستوں یعنی ان کے گارجنوں کے لیے الگ میٹنگ لگائی جاتی ہے۔ ابھی ہم یہاں سے مدرس جا کر یہ کہیں کہ آپ پیسے دیں، وہ نہیں سنیں گے، للچہا بھگلو مولویہ۔ عوام کی بھی ایک تربیتی کیمپ ہو اور وہی ڈھاکہ میں ہو اور پھر ان کو بتایا جائے کہ فری میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ جب 100 روپے 200 روپے لگائیں گے تو آپ اپنے بچے کو پہلے سے بہتر ڈھنگ سے مکتب کو بھیجیں گے۔ ایک طالب علم ہے اگر مہینے میں 3 دن آتا ہے، میرے پاس رجسٹر ہے جیسے منظم مکتب میں چلتا ہے، کلہ بازار میں بھی چلتا ہے، 2 مہینے میں ایک بچہ 7 دن آیا ہے 2 مہینے میں، وہ کیسے پڑھ لے گا؟ ان کو کلمے تک یاد نہیں ہے۔ اور 5 سال کا بچہ ہے، 4 کلمے 5 کلمے یاد ہے، کسی کسی کو ترجمے بھی یاد ہیں۔ آپ بھی وہ کر سکتے ہیں، ہم سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ منظم مکتب چلانے کے لیے یہاں بھی باضابطہ طور پر ایک ورکشپ بولتے ہیں شاید اس کو، 3 دن ہفتے بھر کا یا 15 دن کا، اس میں خرچ بھی آتا ہے۔ ایک بہترین کوئی قاری آئیں اور پڑھانے کا ڈھنگ سمجھایا جائے۔ ہماری ادائیگی میں بہت خامی ہے، جو گجرات کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ خود ان کے حروف کی ادائیگی جو ہے بہت کمزوری کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا یہ 30% ہو، بچہ کا 5% رہے گا۔ ہم 100% میں واد کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو وہ زال اور غوا کے قریب کرے گا۔ وہ پڑھنے کے بعد یہ سب حاصل ہوا ہے، یعنی مفتی بننے کے بعد کہ واد کی ادائیگی میں کمی ہے، تجوید کی کتاب دیکھنے لگے رہی یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ پھر جب ہردوئی کے ماہر مل گئے تو ذرا ٹھیک ہو گیا۔ اب پتہ نہیں سننے والوں کو پتہ چلے گا کتنا ٹھیک ہے وہ۔ اگر بچے کو ہم مشق کر کے نہیں پڑھاتے ہیں، یعنی سبق پڑھا دیتے ہیں 5 منٹ میں سبق پڑھا دی، جیسے یہ سن القرآن ہم نے پڑھا ہے، تو وہ بہترین قرآن پڑھنے والا نہیں بن پائے گا۔ وہ اگر 25 بچوں سے 6 مہینے میں 100 طلبہ ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہوگا، وہ آئیں گے، محبت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تمام بچوں کا آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے، ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے، فون نمبر کیا ہے۔ بچہ نہیں آیا، ایک دن معاف ہوگا، دوسرے دن آپ فون کریں گے۔ اگر آپ فون نہیں کرتے ہیں تو کمیٹی کے ممبروں میں سے کسی ایک کو ذمہ داری دیں گے آپ۔ ہم نے ایسا کیا ہوا اور وہاں تھا ایسا ہی، ہم صدر صاحب کو فون کرتے تھے۔ صدر یا ممبر میں سے کسی ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ مکتب کے وقت میں جب آپ تعلیم دے رہے ہیں 2 منٹ کے لیے ایسے گھوم کے چلا جائے وہ، اور بچوں کو آپ ڈرائیں گے، آپ مدرس ہیں کہ صدر صاحب آ رہے ہیں، دیکھو ماریں گے وہ۔ اور صدر کو بھی کبھی آپ پاور دیجئے، وہ تو پاور ہے ان کو، صدر ہے جب، کہ 1-2 چھڑی جو زیادہ بدمعاشی کی آپ خود لگائیں، وہ 2 چھڑی آپ کے 100 چھڑی کا مقابلہ کرے گی وہ۔ ارے تم کو ہم نے دیکھا تم گلی میں گھوم رہے تھے، تم کاڑا پہنے ہوئے تھے، تم سکری پہنے ہوئے تھے، تم نے سلام نہیں کیا، ہاں، اور یا تم پردے والا لباس میں نہیں تھے، چھوٹا پینٹ پہنے ہوئے تھے، چھڑی لاؤ ذرا، رے سلام نہیں کرتا ہے، 2 چھڑی لگا دے وہ۔ سارے 100 بچے کانپیں گے وہاں، ارے صدر صاحب مار رہے ہیں یار، وہ استاد مار لے 4 چھڑی، یہ ٹھیک ہے تھوڑا، تو 2 منٹ وہ تفریح کر کے چلے، اور مارنے کی نوبت 4-5-6 مہینے میں سال بھر میں 1 مرتبہ آئے گی۔ لیکن وہ جو ہفتے میں 1-2 دن گھوم کے چلے جا رہے ہیں 2 منٹ، بیٹھ جائیں آپ، بیٹھنا چاہے کسی بچوں کا سبق سن لے، وہ جتنا آتا ہے نہیں آتا ہے، ماسٹر صاحب اردو آتی ہی نہیں ہے، عربی آتی ہی نہیں ہے، تو وہ بیٹھے، آپ کو سکھانا پڑے گا وہ، آپ ان کو بتا دیں کہ آپ بیٹھ جائیں، وہ جو سنائے آپ سن لیں، ہاں، اگر اچھا سمجھ میں آئے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑھیا پڑھے تم الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آئے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ماسٹر صاحب ہوں یا کوئی پرانے آدمی ہوں، مطلب ذرا دینی تعلق رکھنے والے اور ان کو الف با بھی نہ آتا ہو، ایسا بہت مشکل ہے، بہت کم ملے گا آپ کو۔ الف با تا سا کچھ صورتیں ان کو آتی ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے، سن لے وہ، الحمد للہ سنا بابو ذرا تمہارا کہاں ہے۔ اور پھر عقائد کے بعد دعائیں ہیں، حدیث ہیں۔ منظم مکتب اگر آپ چلائیں گے تو ایک بچہ 5 سال میں اتنا تیار ہو جائے گا کہ وہ مرتد نہیں ہوگا۔ اور مدرسے کی شکل میں پڑھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ منظم مکتب اگر آپ خود چلا سکتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ وہ چلا لیں، جڑ جانے سے کیا ہوتا ہے، رہنمائی زیادہ ہوتی ہے، اور جب اپنے آپ کو انسان چھوٹا سمجھ لیتا ہے کہ مجھے آتا کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ آپ کو سیکھنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے گا، جب بڑے کہیں گے دل میں جلدی اندر چلا جائے گا۔ اور پہلے ہی اگر کوئی سمجھ لے ہمیں بہت کچھ آتا ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں تو مجھے نہیں آتا ہے کیا، یقین مانیے ہمیں نہیں آتا ہے۔ ہاں، ہر معاملے میں یہ 8 سال جو میں باہر رہا ہوں، وہ شیخ الحدیث ہوں یا طریقت کے لائن سے ہوں، ہر ایک سے واسطہ ملا ہے، والد صاحب سے جو رہنمائی ملی ہے
وہ سب نچوڑ ہونے کے بعد اتنا ہوا کہ ایک ایوارڈ ملا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اس وقت ہے جب آپ کا بچہ قوم کے لیے کام کرے۔ یہ ہم میں کمی ہے کہ ہم قوم کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، اور مکتب سے یہ کام ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بچہ تو ادھر سے گریجویشن کر رہا ہے، دوسری طرف سے وہ ماسٹر ڈگری کر رہا ہے، وہ تو بولنے کے لیے سیکھا ہوا ہے۔ ان کے یہاں بھی انجمنیں چلتی ہیں کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں۔ ہم معیاری کالجز میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ عربی اول اور دوم کی تعلیم ہوتی ہے 11th اور 12th میں، یہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، اس کو بہترین سے سمجھیے۔ جو مدرسے میں 3 سے 4 سال میں تعلیم ہوتی ہے اور حفظ نہیں کرتا بچہ، عربی اول میں داخل ہو جائے گا 3 4 سال 5 سال میں زیادہ سے زیادہ، تو 5 سال میں آپ نے اول تک کی تعلیم دلا دی، تو عربی اول دوم والی تعلیم 11th اور 12th سے شروع ہوتی ہے، یعنی اب وہ عالم دین بنے گا۔ اور ادھر اگر وہ گریجویشن کرنا چاہتا ہے، ماسٹر ڈگری کرنا چاہتا ہے، تو اصلی تعلیم اب شروع ہے۔ اب تک جو ہے وہ حروف پہچانے ہیں، لائن پڑھنا سیکھا ہے، وہ وہی کیا بولتا ہے بچہ ہم کالج پہنچ گئے، ہمارا پڑھے کی درکار، وہ غیر حاضری کر رہا ہے۔ معیاری کالج میں نہیں ہونے سے یہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ تیاری کریں گے، بچہ جس طرح مکتب میں معیاری مکتب میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں معیاری ہو، ہمیں کو یہ کرنا پڑے گا، ہمارا اپنا اسکول ہو، اپنے کالجز ہوں۔ اس کے لیے آپ کسی تنظیم سے جڑ کر کام کریں، ہم کرتے ہیں، اللہ کا فضل کر رہے ہیں، اور 5-6 سالوں سے نوجوانوں کے تیار کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے، بہت چھوٹا ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، آپ اصلاح فرما دیں گے، کہ اس عمر میں اس علاقے میں شاید اتنا کوئی خرچ نہ کیا ہو جتنا میرے ساتھی لوگ میری تنظیم سے کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں ہوگا کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، اور عالموں کو ہم بلانا چاہتے ہیں تو کچھ بادھائیں ہیں جس سے ہم نہیں سک رہے ہیں۔ میں ایکٹیو ممبر اس میں ہوں، اس لیے مجھے کوئی نہیں روکتا ہے اور نہیں روک پائے گا، کیونکہ شروع سے ہیں، بانیوں میں سے ہیں۔ بھارتی ایکتا ٹرسٹ سے مجھے پرچار کرنے نوز باللہ بالکل مقصد نہیں ہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نوجوان بچے گریجویشن کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس وہ مکتب پڑھ کے گیا ہے، وہ کلمہ نہیں سکھا پا رہا کسی کو، تو آپ کی کمی اور ہماری کمی ہے کہ ہم قوم کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ قوم کا کام ہم کریں گے۔ سب سے بہتر ذریعہ ہے جمعہ کی تقریر۔ جمعہ کی تقریر اگر ہم کسی پی ٹی کر رہے ہیں، وہ سوئے گا، وہ آ کر وہ، اور وہ چارج نہیں ہوگا۔ وہ جمعہ کی تقریر جب آپ تیاری کے ساتھ کریں گے، آپ راتوں کو وقت لگائیں گے، کھپائیں گے، 3-4 مہینے دقت آئے گی، کسی ایک موضوع پر بولنا ہے، نہ دیکھے بولنا ہے، قرآنی کلمات یاد کرنے ہیں، آپ کو حدیث کے الفاظ یاد کرنے ہیں، یا اس کو سجانا ہے۔ ہماری مسجد میں ابھی 10واں جمعہ تھا جس میں سیرت کا بیان چل رہا ہے، اور حضور ابھی غار ثور میں ہے، اور میں اپنے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ جمعہ اگر حضور مدینے تک پہنچ گئے تو میں اب بند کر دوں گا، آئندہ سال سناؤں گا۔ اسی طرح کبھی جنازے میں بیان ہوا تو 6 جمعہ، 15 اگست پر ہوا ہے تو 3-4 جمعے۔ آپ جب تک کسی ایک موضوع کا انتخاب نہیں کرتے ہیں، اور آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں گے میرا ساتھ دے گا، اگر آپ یہ ڈر رہے ہیں مسجدیں بھرنے لگیں گی، حافظ تیار ہو جائے گا، عالم تیار ہو جائے گا، ہم یہاں کیسے رہیں گے، تو پھر ہم شیطان ہیں، بس سیدھی بات ہے۔ ہم قابل گرفت ہیں، قابل مواخذہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی بھی پڑیں گی، راتوں کو آپ کو آنسو بہانا پڑے گا، جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، وہ جو نئے ہوتے ہیں وہی زیادہ جاگتے ہیں پڑھنے کے اعتبار سے، وہ 10 بجے 11 بجے 12 بجے 2 بجے تک پڑھتے ہیں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، جو اللہ والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دارالعلوم میں یا اس سے نچلی جہاں آپ پڑھے ہوں گے، وہ ادھر اٹھتے ہیں، وہ 2-3 بجے 4 بجے پہلے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، وہ اللہ سے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے طلبہ سو رہے ہیں، اللہ ان کو علم دیجیے۔ یقین مانیے جو حق ہے، محنت کی ہم نے نہیں کی، لیکن پھر بھی ہم کچھ کر رہے ہیں، مطلب تھوڑا موڑا کچھ نہیں، وہ تو نہیں سوچنا چاہیے ہم کر رہے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ انہوں نے جو آنسو بہایا ہے، ہم آنسو بہائیں گے تو یہ طلبہ جو ہمارے زیر نگرانی ہیں یہ بھی بنیں گے۔ 5 سالہ پڑھ لینے کے بعد یہ بچہ ادھر گریجویشن سے کیا ہوا ہے، آپ کا کام یہ آدھا نبھا دیں گے۔ ہاں، ایک اور کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم ڈیجیٹل میں بھی بہت کمزور ہیں، سیکھنا چاہیے کمپیوٹر۔ جس زمانے میں یہاں موبائل آیا تو مجھے مل گیا، وہ کسی کو نہیں ملنا چاہیے تھا لیکن مل گیا، پھر انٹرنیٹ ہم نے سیکھا، الحمدللہ بہت کچھ آ جاتا ہے۔ ہمارے علماء میں کمی، اس کو بھی اسی دینی تعلیمی بورڈ سے دور کی جائے گی۔ اسکریننگ لگائی جاتی ہے تلنگانہ میں، اور وہاں جو کوئی ماہر ہیں کمپیوٹر وہ آتے ہیں بڑی سی اسکرین میں، جیسے ابھی امید پورٹل ہے، میں اندر گیا ہوں، آئی ڈی نہیں بنی ہے، بن جائے گی انشاءاللہ، آسان ہے، لیکن آپ کو ہم کیسے سکھا سکیں گے؟ نہیں سکھا سکتے ہم بول کے۔ تو ایک مرتبہ جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں اگر ہمیں ضرورت ہو، مطلب منظم مکتب میں، تو 1 دن 2 دن کے لیے وہ سسٹم بھی لانا پڑے گا آپ کو، اور یہ دینی تعلیمی بورڈ اس کا خرچ کرے۔ جب ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ یار یہ تو کمپیوٹر میں موبائل میں سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، یہاں سے تعلیم ہو سکتی ہے، یا سرکاری اور حکومتی مطلب جو کام ہمارا ہے ہم اس کو یہاں سے انجام دے سکتے ہیں۔ ہم سیکھے ہوئے نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کتابیں پڑھنی نہیں آ رہی حضرت، لائن سمجھ میں نہیں آ رہا علماء کو، اردو ہم مطالعہ نہیں کر رہے ہیں۔ پڑھتے وقت تو کچھ فارسی سمجھ میں آئی تھی، اب اردو بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے، یہ حالت اپنی ہے۔ تو بخاری کی حدیث ہم کیسے حل کر پائیں گے؟ اور جو حفاظ ہیں وہ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے قرآن سنانا چھوڑ دیا ہے، تو ہمارا دل پورا زنگ آلودہ ہے۔ اس لیے پہلے ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا،
اس کے لیے بڑے جو رہنمائی کریں. انشاءاللہ پھر کبھی تیاری کے ساتھ بات ہوگی تو ہم انشاءاللہ اور بات کریں گے, اور انشاءاللہ جتنی ضرورت پڑی ہم ساتھ دیں گے. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے منظم مکتب میں جو زیادہ نہیں جانتے ان کو جڑنا چاہیے. اور یہ جو 5 چیزیں ہیں, نورانی قاعدہ, کلمے اور دعائیں, اور پھر سیرت بھی اس میں ہے. ہر مہینے میں 3 4 5 6 7 کر کے سوالات ہیں. اس سے آپ ایک پروگرام کر لیں گے. میں نے حضرت ہر سال پروگرام کیا ہے بچوں کا وہاں, اس میں بھی ایوارڈ ہم نے لیا ہے. تو اسی سے الگ سے محنت نہیں کی ہے. بچہ تیسری کتاب پڑھ رہا ہے, تیسرے سال کا, تو وہ تو لیول میں پہنچا ہوا ہے, اسی میں سے کچھ دے دیا سیرت کے 10 سوال وہی سنا رہا ہے. ابھی گلاب بازار میں ہوا, وہاں بچہ وہی سنا رہا ہے, کلمات 5 کلمے کا ترجمہ سنا رہا ہے وہ کھڑا ہو کے. 5 6 مہینے میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بہت بڑا بن چکا ہے. آپ دکھائیے, تو اب آپ 2 چھڑی لگا دیں, کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کے پاس. یار آپ